إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. کتاب و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں ہمارے سلف صالحین 3 اشروں کی بہت قدر کیا کرتے تھے. ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کے بعد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ. ہمارے ہاں لوگوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اہمیت اور اس میں عبادات، اس کی سوجھ بوجھ ہے اور وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوں یا محرم کے ابتدائی 10 دن، ان کی اہمیت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ان دنوں میں بہت کم لوگ بھرپور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. یاد رکھیے کبار علماء نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان تینوں عشروں کا برابر ذکر کیا ہے. اس سے آپ ذوالحجہ کے عشرے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ بعض اہل علم دلائل کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ سال کے 365 دنوں میں رمضان المبارک کے دنوں میں سے بھی ذوالحجہ کے دن افضل ہیں، اور راتوں میں رمضان المبارک کی راتیں. سال کے 365 دنوں میں وہ دن جو اللہ کے ہاں سب سے افضل ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور راتوں میں رمضان المبارک کی راتیں ہیں. اس سے آپ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. حضرت جابر ایک روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، کہ دنیا کے دنوں میں یعنی سال کے 365 دنوں میں جو دن سب سے افضل ہیں وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ابھی انشاءاللہ کل مغرب کے بعد امید ہے کہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا. نہیں تو پرسوں انشاءاللہ مغرب سے عشرہ ذوالحجہ تو پازیٹیولی شروع ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے.
میرے بھائیوں، یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں اور ان دنوں میں عبادات کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ایک بات کا تذکرہ میں پہلے ہی کرتا چلوں کہ جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہے ان کے لیے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ تم میں سے کوئی جب ذو الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی جن کا قربانی کا ارادہ ہے وہ عشرۂ ذو الحج شروع ہونے سے پہلے اپنے جسم کے بال صاف کر لیں، حجامت بنوا لیں اور اپنے ناخن کاٹ لیں۔ اور قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی اہل علم نے کہا ہے اور ہمارے سلف صالحین میں یہ رواج تھا کہ ان دنوں میں وہ بچوں کے بال بھی کٹوایا نہیں کرتے تھے اور ان کے ناخن بھی یہ عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی تراش لیتے تھے۔ ہمارے گھر کے سارے افراد قربانی میں شریک ہوتے ہیں، ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے ہوتی ہے، سارے افراد اس میں شریک ہوتے ہیں، تو سبھی کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے بال اس عشرہ کی شروع ہونے سے پہلے صاف کر لیں اور اپنے ناخن تراش لیں۔ اس عشرہ کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ ایک حدیث جسے امام ابو داود، ترمذی، نسائی، امام احمد اور دوسرے محدثین روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، قال وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع بذلك من شیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے دنوں میں جو عشرہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اعمال اللہ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ پیارے ہیں۔ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ کو دنوں میں یہی 10 دن ہیں جن کے اعمال سال کے باقی دنوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، باقی دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں گیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال واپس آیا۔ جو شہید ہو گیا اس کا عمل ان دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے اگر جہاد کیا اور وہ غازی ہے، اس کے جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں کا عمل افضل ہے۔ اس سے آپ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کی اہمیت کی ایک خوبصورت بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کو یہ امتیاز دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلام کی بنیادی ساری امہات عبادات جمع ہیں. ساری بنیادی عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہیں، جو سال کے کوئی بھی 10 دن ایسے نہیں ہیں جن میں یہ عبادات اکٹھی جمع ہوتی ہوں. ان 10 دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، نفلی صدقہ یا اس صدقہ سے مراد قربانی کہہ لیجئے، اور حج بھی ہے. اور یہ تمام بنیادی امہات عبادات جو ہیں، خصوصاً نماز، روزہ اور حج، یہ سال کے باقی دنوں میں کہیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی. ان 10 دنوں کی اہمیت کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہیں، جو سال کے اور دنوں میں کہیں بھی جمع نہیں ہوتی. سو میرے بھائیوں، اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے. اس عشرے میں بھرپور عبادات کی جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں. یاد رکھیے ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں. یہ بڑی فضیلت والا دن ہے. اور اگر یہ بات کہی جائے کہ سال کے 365 دنوں میں کوئی ایک دن جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ کون سا ہے، تو اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ یوم عرفہ ہے. اس لیے کہ سب سے فضیلت والے یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں بھی سب سے زیادہ اہمیت والا دن وہ یوم عرفہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق بعض اہل علم کا خیال ہے وہ یوم النحر ہے، اس لیے کہ اعظم الایام یا افضل ایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، یہ بھی کہا گیا ہے. بہرحال عرفہ کا دن بہت اہمیت اور فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اس دن کے روزے کا بھی بہت ثواب ہے. اور اس کی اہمیت کے متعلق ایک اور حدیث جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ما من ایام اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے. وہ عرفہ کا دن ہے. سال کے دنوں میں کوئی ایسا دن جس دن سب سے زیادہ تعداد میں اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، وہ یوم عرفہ ہے. اور جہنم کی آگ سے آزادی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ اہمیت والا دن ہوا. اب اس دن غیر حاجی جو حج نہیں کرتے وہ روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں ان پر روزہ نہیں ہے. جو حج نہ کرنے والے ہیں وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کا کتنا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سئل عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ عرفات کے میدان میں تو 1 دن پہلے ہو جاتا ہے، ہمارا بعض اوقات بعد میں ہوتا ہے، تو کس دن کا روزہ رکھیں؟ تو میرے بھائیوں، اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی تاریخ ہے 9 ذی الحجہ کی اس کے مطابق رکھیں گے۔ کچھ کہتے ہیں چونکہ عرفہ کا دن اس دن ہو جاتا ہے، وہاں پہ عرفہ ہے، وہاں کے مطابق رکھیں۔ تو اس میں جو بات انتہائی بہتر معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے اجتہادی مسائل میں کوئی بھی سکہ اہل علم کا اجتہاد اس پر اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو 8 پر اجتہاد کر کے روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی اجر و ثواب ہے، جو 9 پر یعنی ہماری 8 اور ان کی 9 جو ہماری 9 کے مطابق رکھتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ہے۔ اور ہمارے حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اس میں کیا کیا جائے، تو وہ کہنے لگے احتیاطاً دونوں ہی رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ جو دل میں کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کوئی بھی اجتہاد کیا گیا، اجتہادی مسائل میں بڑی وسعت ہے، کوئی بھی شخص نیک نیت سے کسی اجتہاد پر عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ میرے بھائیوں، یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ اس قدر اہمیت ہے اس روزے کی۔ ویسے ان 9 دنوں کے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک روایت امام ابو داود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن کے روزے رکھے، یعنی پہلے 9 دن، قربانی کے دن، عید کے دن کا روزہ نہیں ہے، حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نہ عید الفطر پر نہ عید الاضحیٰ پر، منع کیا گیا ہے۔ پہلے 9 دن روزے رکھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ویسے بھی عمومی جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ان سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، چونکہ عبادات کی کثرت کرنی چاہیے تو اس میں سارے دنوں کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، چند دنوں کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوئی 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، 4 رکھ لے، 5 رکھ لے، کوئی قید نہیں، وہ عبادات کر رہا ہے۔ فضیلت والے دنوں میں جب عبادات کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کوئی نوافل پڑھے، کوئی روزے رکھے، اس بات کی اجازت ہے، کوئی جتنا مرضی صدقہ کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اور ان دنوں کا ایک خاص عمل ہے، جیسے ان دنوں میں ایک خاص عمل عرفہ کا روزہ بھی ہے، ان دنوں کا ایک خاص عمل جو آخری عمل ہے یوم النحر کے دن قربانی ہے، ان دنوں میں ایک خاص عمل ہے اللہ رب العالمین کا خصوصی ذکر، وہ اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ ویسے کثرت سے اذکار تو کرنے چاہیے، جیسے عبادات کے دنوں میں ہم کثرت سے آخری رمضان المبارک کے عشرے میں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں مناجات بھی کرتے ہیں، ہمیں ذکر و اذکار دعائیں مناجات کرنی چاہیے، لیکن ایک ذکر کا خصوصی اہتمام کہ وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی پر مشتمل ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، التکبیر والتحمید والتحلیل، اس کا ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ بازاروں میں اونچی آواز سے بھی کیا جانا چاہیے۔ امام بخاری اور دوسرے محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق ویکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بازار میں نکلتے
اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ملا دیا گیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے یہی الفاظ کہے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس ذکر کو یوں ملا کے بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات اونچی آواز سے کہتے، اور لوگ ان کی آواز سن کے لوگ بھی اونچی آواز سے یہ تکبیرات کہتے۔ یہ 10 دنوں میں ایک خاص عمل ہے اور ایک سنت ہے کہ جس کو زندہ کیا جانا چاہیے، اور یہ دوسروں کی ترغیب کے لیے بھی ہے تاکہ بازاروں میں لوگ جو خرید و فروخت میں مشغول ہیں وہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ ہاں، 9 ذو الحجہ سے 13 تک جو ایام تشریق کی یعنی عصر کی نماز آخری مغرب سے پہلے، 13 کی مغرب سے پہلے تک ان تکبیرات کا اہتمام فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور نوافل کے بعد بھی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور وہ اجتماعی ذکر نہیں تھا، یاد رکھیے یہ انفرادی ہے، فرض نماز کے بعد کوئی ایک اجتماعی راگ لگا کر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی ایک شخص اونچی آواز سے پڑھے، ترغیب ہو جاتی ہے باقی بھی پڑھیں، لیکن وہ اپنا باقی اذکار بھی اور ان کے ساتھ ان اذکار کا اہتمام، دراصل شاید اس کے پیچھے یاد دہانی کی حکمت کار فرما ہوگی، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ بھی ایک ہمارے سلف صالحین کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں آخری دن جو یوم النحر ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ اس دن جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، قربانی سے بڑا اس دن کوئی عمل نہیں ہے۔ اس دن کا خاص عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں انسان قربانی کرتا ہے، اپنے جانور کو قربان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں عبادات کا اہتمام کیا جانا چاہیے، عبادات کی جانی چاہیے، نماز، روزہ، صدقہ، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ان دنوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں سال کے دنوں کے اعمال سے زیادہ فضیلت والے ہیں، باقی دنوں کے اعمال سے ان دنوں کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور یہ ہمیں موقع ملا ہے، جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے سلف صالحین ان 10 دنوں میں عبادات کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور اسی طرح ہمارے سلف صالحین محرم الحرام کے پہلے عشرے میں بھی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی عاقبت کے لیے کچھ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں دوبارہ تذکرہ کر دیتا ہوں، چونکہ جو لوگ لیٹ آئے ہیں، کہ بھائی جن کا قربانی کا ارادہ ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن کا قربانی کا ارادہ ہے وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، اپنے جسم کے بال صاف کر لیں، اس کے بعد وہ اپنے جسم کے بال نہ کاٹیں اور نہ ہی اپنے ناخن تراشیں۔ اور قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے تو گھر میں چھوٹے بچوں سے لے کر عورتوں کو اور سبھی کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں ضروری جو کرنے کے کام ہیں ان 10 دنوں میں۔ باقی میں دوسرے خطبے میں قربانی کے حوالے سے معمولی سا تذکرہ کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔